کی موٹائی تقریباً 42 سے 63 فٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے بھی ایک جگہ کہا ہے نا، بلدل جلاد کیسے ہے اس کی آیت؟ جب ان کو، میں اردو میں کر دیتا ہوں، مجھے اس کا عربی ٹھیک یاد نہیں آ رہی، جب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، ان کی جلد جل جائے گی تو وہ کیا سمجھیں گے؟ بس اب سکون مل جائے گا، ہم ان کی جلد کو پھر سے نیا کر دیں گے۔ یعنی ایک مرتبہ وہ جو ڈالا جائے گا تو وہ جل جائے گا، تو اللہ کو بدل دوبارہ ہم اس کی جلد کو نیا کر دیں گے۔ اور جہنمی کو اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو گرتے 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 70 سال کے بعد وہ جا کے اس کی تہ میں جا کے پہنچے گا، اتنی اس کی گہرائی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے مختصر تعارف میں نے آپ کو کرا دیا ہے۔ جہنم اور جنت عقل پرستی، دین کی بنیاد و علم پر کچھ لوگ اس کی کسوٹی پرکھتے ہیں، لہذا علم وحی کی پیروی ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور نجات کا باعث بنی ہے۔ جن لوگوں نے عقل کے دورے عقل کو استعمال کیا، نہیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل یہ نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو وحی کی پیروی کرتے ہیں، امنا و صدقنا، کہ ہمارے نبی نے، ہمارے مولا و آقا نے یہ بات کہہ دی ہے، ہم اس پہ ایمان لائے۔ ایمان بالغیب، ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم نے سنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صرف اسی بات میں ایمان لائے، وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور کچھ لوگ عقل والے ہیں جو اپنی عقلیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی دیتے تھے۔ جو لوگ وحی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب لے آئے، مرنے کے بعد دوسری زندگی یعنی حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم کو تسلیم کر لیا، وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ جنہوں نے ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی، وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا کافروں کو یہ اعتراض نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اب سنیں ذرا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عقل اس کو نہیں مانتی، اس وجہ سے کافروں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہوں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسی بات ہے، یہ عقل سے بعید ہے۔ کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرا ذرا منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ کیا کہتا ہے، اس شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا اسے کسی جن کا سایہ ان پہ پڑ گیا ہے، اور یا یہ مجنون ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو عذاب میں ہوں گے ہی ہوں گے، اور وہ بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے۔ سورہ سبا۔ کافر کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں مٹی بن جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ سورہ صفات۔ اور کافر کہتے ہیں جب ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے وعدے کیے جاتے تھے، لیکن وہ بھی وعدے وفا نہ ہوئے، اور یہ بھی فقط اگلے وقتوں کی باتیں ہیں جو ہم سے کی جاتی ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ سورہ نمل۔
کیا یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے؟ آگے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ جو وعدہ تم سے کر رہے ہیں بہت دور کی بات ہے، یعنی ناممکن ہے۔ سورہ مومنین، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق کہتے تھے۔ یہ وہ آپ کو قرآن کی آیات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے دانشور ویسے تو ہر زمانے میں ہی باکثرت موجود ہیں، لیکن پہلے جو لوگ وحی الہی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے وہ دائرہ اسلام میں سرے سے داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل وہ دائرہ اسلام میں سرے سے داخل نہیں ہوتے، لیکن آج کل وہ اپنے آپ کو مسلمان اور پکا سچا مسلمان مومن کہتے ہیں۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور جھٹلایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہیں، اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ وہ جواب ہیں جو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ تصور جنت کا قرآنی تصور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں، دودھ، شہد، شراب کی نہریں، پھلوں کا ذکر، باغات، گھنے سایہ، ٹھنڈی ہوائیں، پرندوں کے گوشت، نادر اور قیمتی مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جیسے بادشاہ کے لیے ایک تخت بنایا جاتا ہے، اور حور و قصور کا ذکر۔ دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں ایسی عشرت، عیش و عشرت کا نقطہ عروج سمجھی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے بعض جو منکر حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جنت تو عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ جنت کا نقشہ انتہائی سوکیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، گویا جنت ایک ایسا عشرت قدا ہے جس میں داخل ہوتے دنیا میں پارسا اور تقوی کی خشک زندگی بسر کرنے والے زاہد اور متقی اپنی پارسائی اور تقوی کا لباس اتار پھینکیں گے، اور ہر جام پیتے ہوئے محفلیں سجی ہوں گی، شادیانے اور خوش و خرم کی صدائیں بلند ہوں گی، حوروں کے ہجوم جا بجا اہل جنت کے دل بہلا رہے ہوں گے، عاشقانہ ہجوم کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے، میکدے مشکیزوں اور ساتھیوں کے دم قدم آباد ہوں گے۔ کیا جنت واقعی ایسی عشرت قضا ہے؟ جنت بنانے والے، جنت کی خبر لانے والے سے پوچھتے ہیں کہ جنت کے متعلق جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے انہیں السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے، بہت ہی اچھے رہے اور بہت ہی اچھا آپ کو اجر دیا گیا ہے، اور ان کو مبارکبادیں پیش کریں گے، جس پر جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ، ہمارے رب کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ مزمل۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا، تمہید الحمدللہ کہنا نہیں بھولیں گے۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے، پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، عقل کی دلیلیں دیتے ہیں، ان کا ایک آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں بتایا۔ ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کریم کیا کہہ رہے ہیں، تو السلام علیکم کہیں گے، گفتگو کے ساتھ جب خاتمہ کریں گے تو کہیں گے الحمدللہ، رب العالمین کے پاکیزہ کلمات ادا کریں گے۔ سورہ یونس۔ جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوں گی۔ جنت کا حدود دربہ اور زندگی، عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اس کا حدود دربہ کیا ہے، اس کا ٹھیک
ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، ان کو نہیں بتلایا گیا، اور یہ ان کا اجر ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے آئے ہیں۔ سورہ سجدہ۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے جتنا کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت کی ایسی مملکت خداداد ہوگی جو ہمارے لیے اس کرۂ ارض کے مقابلے میں اربوں نہیں کھربوں گنا زیادہ وسیع و عریض ہوگی۔ عین ممکن ہے جنت کے کسی شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ، ایک معمولی سا قصبہ ہمارے اس پورے کرۂ ارض کے لیے جتنی بھی یہ زمین ہے اس کے برابر بھی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، میں مسکین غریب ہوں، مجھ سے مذاق کرتے ہیں آپ، جنت تو فل ہو چکی ہے، جنت میں تو اب پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ بات وہ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا بتاؤ اگر میں تمہیں اس دنیا میں جو سب سے بڑی مملکت ہے اس کے برابر دے دوں یا اس سے 10 گنا زیادہ دے دوں تو کیا تو پھر مجھ سے خوش ہو جائے گا؟ پھر وہ کہے گا اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں جا، تیری دنیا میں جو سب سے زیادہ مملکت تھی اس سے 10 گنا بھی زیادہ تیرے لیے میں نے جنت دے دی ہے۔ اور بندہ عرض کر، یہ تو بتا چکا ہوں آپ کو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جنت میں اتنی جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 10 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنت کا سایہ دار درخت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑا اگر 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر ہوگا، بے نوا ہوگا، امیر ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اسے اتنا عنایت کریں گے کہ وہ جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی شان و شوکت دیکھے گا، حیران رہ جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ یہ مجھے ملا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مالک ہوگا۔ حدیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت کی حدود دربہ اس کی عریض مشرق و مغرب شمال جنوب تک پھیلی ہوگی۔ انسان بس یہ تصور کرے کہ آپ کو کون دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اہل جنت کے زندگی کیسی ہوگی، اہل جنت کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، اس بارے میں کچھ احادیثیں ہیں جو چیدہ چیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کچھ قرآن کی آیات ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ ان کی روشنی میں جنت کی زندگی کے بعض پہلو کی تفصیلات میں اہل جنت کے روشن چہرے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، ان کے بالوں کے علاوہ جسم پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں ہوگا، حتیٰ کہ داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوں گی۔ ان کی عمر 23 سال سے 35 سال کے برابر ہوگی۔ قد کم و پیش
90 फुट होगा उनका, 90 फुट के बराबर उनका कद होगा। अहले जन्नत हर किस्म की गलाजत से पाक साफ होंगे, हत्ता के थूक और नाक से भी कुछ नहीं निकलेगा। पसीना आएगा, जन्नत में पसीना कैसा, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है। पसीना क्यों आएगा? जब वो पसीना आएगा तो ऐसी खुशबू उसके जिस्म से निकलेगी कि जन्नत मुअत्तर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, वो कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना मौत आएगी। जन्नती खवातीन के सिफात कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है। वो ये है कि जन्नती औरतें इंतहाई बहाया शर्मीली होंगी, निगाहें नीचे रखने वाली होंगी, हुस्न जमाल में लूलू मरजान जैसी मोतियों से बढ़कर हसीन और जमील होंगी। इरशाद नबवी है, जन्नत की औरत अगर लम्हा भर के लिए भी दुनिया में झांक ले तो उसका चेहरा मगरब व मशरिक के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर देगा। मशरिक और मगरब के दरमियान की जो फिज़ा होगी वो खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जन्नत की ज़िंदगी ख़ानदानी ज़िंदगी होगी। अगर किसी का कोई बिछड़ गया होगा, कोई दादा पोता, नानी नाना, बेटा बहन माँ, अगर वो दर्जात में किसी से ऊपर नीचे होंगे, कहीं कहाँ होगा कहीं कहाँ होगा, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उनको फिर मिला देगा। और अल्लाह ताला हर आदमी को 2-2 बीवियाँ बिनते आदम से अता करेंगे। इसे इब्ने कसीर ने रिवायत किया है। दुनिया के इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने से पहले दोबारा पैदा फरमाएंगे और इसे हुस्न व जमाल से नवाजेंगे। जो जन्नत में पैदा होने वाली औरतें यानी हूरों को भी सरदार होंगी। इन औरतों को की पैदाइश के बाद किसी इंसान या जिन्ने उन्हें छुआ तक नहीं होगा। ये औरतें अपने शौहरों की हम उम्र होंगी, बाहया शर्मीली बापर्दा नर्म व नाज़िक, अपने शौहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। लोग अपने अपने महलात के अंदर उनके हमरा, अपनी बीवियों के हमरा घने ठंडे सायों में, बहती नहरों में, जो नहरें बड़ी बड़ी नहरें होंगी, फिर वहाँ से छोटी छोटी नहरें निकलेंगी जो उनके घरों को सैराब करती हुई आगे चली जाएंगी। और मोतियों से आरास्ता मसनदें जमाए वो खुश गपशप कर रहे होंगे। खाने पीने के लिए ख़वातीन को किसी किस्म की कोई ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो कुछ वो चाहेंगी मोतियों की तरह खूबसूरत चाकूबंद खद्दाम फ़ौरन हाजिर कर देंगे। एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे। टाइम हो गया है, फिर इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा तो फिर जन्नत के ये तो बहर का आपको मंजर दिखा रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर के हालात बताए हैं कि ये कैसी होगी, तो फिर हम भी इंशाअल्लाह अंदर चलेंगे और देखेंगे कि जन्नत कैसी है और जन्नत में क्या क्या मिलेगा और किस को मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शुमार करें जिनके ये अल्लाह ने ज़िक्र किया है। हमारे कमे हमारे कोताहियों को अल्लाह अपनी रहमतों में ढांप ले, हम पे फजल व करम अपना नवाज दे और तमाम मुसलमान को जन्नत और फिरदौस अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फ़रमाए। हमारे अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब वालदैन जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।